السلام علیکم۔ میں آپ کی لیکچرر ہنا سہرش امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی فضیلت کی کتاب مشکوٰۃ شریف ایک بہت ہی قیمتی حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ بطور صدقہ جاریہ سے شیئر کر رہی ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے اشخاص ہیں جن سے اللہ رب العزت ایسی محبت کرتا ہے کہ انہیں اپنا دوست رکھتا ہے، انہیں اپنا دوست مان لیتا ہے، اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ اور 3 ایسے اشخاص ہیں جو اللہ رب العزت انہیں اپنا دشمن مانتا ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہیں، وہ نیک نہیں جانے جاتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ حدیث مبارکہ سن کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ذر راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا تو وہ شخص جو کسی کو صدقہ دیتا ہے۔ اچھا، صدقہ وہ کس طرح سے دیتا ہے؟ جیسے ایک شخص کو ضرورت ہو اور وہ جائے اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، برادری والوں سے کچھ مانگے، اللہ کے نام پر صدقہ مانگے، مگر اس کے قرابت دار، اس کے رشتہ دار میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے اس کی چھپ چھپا کے مدد کر لیتا ہے اور وہ پوشیدہ طور پر اس کی مدد کرتا ہے کسی اور کو سوائے اللہ کے گواہ بنائے بغیر، تو اللہ اسے اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ شخص ہے جو ساری رات سفر کرتا ہے، یا وہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے یا سفر کے لیے۔ اس کے دیگر ساتھی تو سو جاتے ہیں نیند کے عالم میں رات کے وقت، مگر وہ رات کو جائے نماز پر کھڑے ہو کے اللہ کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک فرقان حمید سے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، قرآن پاک فرقان حمید سے اللہ کے سامنے سربا سجود ہو کر گڑ گڑا کے روتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنی بیش بہا نعمتیں عطا کرتا ہے اور اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو کسی ایسے لشکر کے ساتھ، ایسی فورس کے ساتھ شامل ہو جو اپنے گروہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں لڑائی کرے، جہاد کرے، اور وہ آخری وقت تک میدان جنگ میں ڈٹا رہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب جو 3 ایسے اشخاص ہیں، یہ تو ایسے اشخاص ہیں نا جن سے اللہ رب العزت اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور 3 ایسے اشخاص جن سے اللہ رب العزت مبغوض ہوتا ہے، اللہ کا استغفر اللہ ربی غضب ان پر آتا ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تو وہ شخص جو کہ عمر رسیدہ یعنی بوڑھا ہونے کے باوجود وہ زانی ہے، وہ زنا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا غضب اس پر آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو فقیر ہے، اللہ کی طرف سے اس پر غربت آئی، لیکن اس غربت کو دور کرنے کے لیے کسی نے ان کی مدد کی، مگر انہوں نے اس پر بھی فخر ظاہر کیا، تو اللہ ایسے لوگوں پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے، ایسے لوگوں پر راضی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا نا کہ دولت مند ہونے کی وجہ سے فاخر بن جاتے ہیں، مگر اکثر لوگ اپنی غربت کی وجہ سے بھی فاخر بن جاتے ہیں کہ ہاں ابھی ہمیں پتہ ہے ہماری مدد فلاں سے آ جانی ہے، فلاں سے آ جانی ہے، اور پھر اس میں بھی فخر کرنا، یہ دکھانا کہ ہاں یہ تو تمہارا فرض ہے، مگر اخلاقیات کا فرض وہ اپنا نہیں مانتے۔ تو ایسے ناشکروں سے، ایسے فقیر طبع لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا غضب آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اور تیسرا ایسا شخص جو کسی کو قرض مانگے کسی سے،
اور پھر جب اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جان بوجھ کے تنگ کرے اور اسے قرض واپس نہ دے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے اس کا تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ اتنے سخت معاملات ہیں اخلاقیات کے، جن پر اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ ظلم کے معاملات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی، اخلاقیات کی، انسانیت کی ہم توقیر کو سمجھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاقیات اور انسانیت کے اعلیٰ پیمانے پر فائز فرمائے، جس پر محشر کے روز سے لے کے آنے والے تمام جہانوں میں ہم سب کو سرخرو کر دے۔ جزاک اللہ الخیر۔